سچے نبی میرے آخری نبی، آئے نبی پیارے نبی، سچے نبی میرے آخری نبی، مرحبا سرکار کی آمد مرحبا۔ مرشد کی بارگاہ میں جو مقصد بھی لے کر آیا جاتا ہے الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی چاہیے ہر ہفتے کو، اس میں علم دین سیکھنے کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں، ہر چیز ہر سوال کا جواب یہاں پہ ملتا ہے، اور یہاں وہ درد ملتا ہے جو بے درد ہے، اتنا مزہ یہاں پر جو ہے آتا ہے۔ امیر اہل سنت کی مسکراہٹ پہ متاثر ہوں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت سے محبت ٹھیک کے آتی ہے۔ امیر اہل سنت جو مسکراتے ہیں یقین مان ہمارا جو دل ہے یہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ آج مدنی مذاکرے میں عقائد کے بارے میں اور اصلاح اعمال کے بارے میں سیکھنے کو ملا۔ آج جو ہم نے مدنی مذاکرے میں سیکھا ہے کہ جو 12 ربیع الاول میں سجاوٹ وغیرہ کرتے ہیں اور جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کو جو ہے امیر اہل سنت نے بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن کو دیکھ کر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ علماء کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے۔ آج کے جو خصوصی مدنی مذاکرے میں ہم نے سیکھا علم دین کے حوالے سے کہ علماء کا ادب کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا کہ پہلے اس کو یثرب کہتے تھے، تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے تو پھر مدینہ کہنا شروع کیا گیا۔ اگر کسی کے منہ سے یثرب نکل جائے یا اس کو کہے تو اس کے بدلے میں 10 مرتبہ مدینہ مدینہ کہنا پڑے گا۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو امیر اہل سنت کے پہلو میں آپ کے جانشین سلامہ الباری تشریف فرما تھے کرسی پر کہ اتنے میں مفتی حسان صاحب تشریف لائے، تو قبلہ امیر اہل سنت کی یہ خوبصورت ادا کہ آپ نے اپنے شہزادے کو اپنے جانشین کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ بٹھایا اور مفتی حسان صاحب کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا۔ ٹی وی پر بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، مگر یہاں کی ایک اپنی بہار ہے، یہاں آ کر جو مزہ آتا ہے پھر بندہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اس لیے ہم مدینہ منورہ سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ مدنی متاثر مدینہ مدینہ بولتے ہیں، الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے۔ اور ایسی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جو ہمیں پہلے نہیں سنی ہوتی ہیں، بہت سارے تجربے بھی حاصل ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جب بھی ہم سنتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ الحمدللہ جو جلوس میلاد اور صبح بہارا کا جو مزہ آیا نا، کل بھی خوشی ہوتی ہے نا، اور ایک خوشی کو بھی خوشی آ جائے، ایسا یہ نہیں جلوس میلاد میں صبح بہارا میں مزہ آیا۔ جیسے 12 ربیع الاول گزر جائے تو لائٹیں وغیرہ نکال دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ جھنڈے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی نکال کے اچھے طریقے سے بند کر کے رکھنے چاہیے۔ حسد نہ کرنے کے بارے میں سیکھنے کو ملا کہ کس طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ہمیں دوسری کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یہ نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نعمت عطا کرے۔ رات پر نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی زندگی شریعت کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ آپ کو سکھاتی ہے۔